لاشوں کی صورت میں تحریک انصاف کو دیا گیا. ہم مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ جہاں موجود ہے وہاں ان گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنی گئی ہوگی, وہاں بھی وہ چیخ و پکار پہنچی ہوگی جو زخمی بدنوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر وہ صدا لگائی تھی. کبھی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک شخص جام شہادت نوش کرتے ہوئے اپنے لیڈر کا نام خون سے قیدی نمبر 804 لکھ رہا ہے. کوئی آپ کو احساس ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آپ کو احساس ہے کہ قوم کس طرف کھڑی ہو گئی ہے؟ قوم حق کے ساتھ کھڑی ہے, انصاف کے ساتھ کھڑی ہے. اور کوئی ہمیں یہ باتیں نہ بتائے. یہ ہماری جماعت کی اپنی انٹرنل ڈیبیٹ ہے. ڈی چوک تھا, سنجانی تھا, وہ ہمارا اندر کا معاملہ ہے. سیاست میں مختلف سٹریٹجیز بناتے ہیں, یہاں آنا چاہیے, وہاں بیٹھنا چاہیے, یہاں سے اتنے لوگ نکلیں گے, وہاں سے اتنے لوگ نکلیں گے, آج نکلیں گے, کل نکلیں گے. یہ سٹریٹجیز بنتی ہیں, کچھ کامیاب ہوتی ہیں, کچھ ناکام ہوتی ہیں. ہمارا تو سوال ہی صرف ایک ہے کہ گولی کیوں چلائی؟ کیا آئندہ سے جب بھی کوئی ڈی چوک آئے گا کوئی پاکستانی, وہ ہمیشہ یہ سوچے گا, اب ہمیشہ یہ سوچے گا کہ ایسا نہ ہو کہیں دور کسی بڑی بلڈنگ سے یا کسی اندھیرے کونے میں سے کوئی گولی میری یا میرے بھائی کے سینے کی تلاش میں تو نہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نہیں تھے, اس میں تو عام عوام بھی تھی. اور تحریک انصاف کا کارکن بننے سے پہلے ایک شخص پاکستانی ہوتا ہے. کیا پاکستانیوں کی زندگی کی ضمانت حکومت اور ریاست کی ذمہ داری نہیں؟ کیا آئین پاکستان رائٹ ٹو لائف کو انشور نہیں کرتا؟ کل کو شاید معاملات ٹھیک بھی ہو جائیں گے. فیض صاحب, کل کو شاید معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, اللہ کرے گا ہمارا لیڈر نکلے گا, اس کو تا قیامت اندر نہیں رکھنا. یہ مملکت کے امور بھی چلیں گے, سب کچھ چلے گا. نہیں چلے گا اور نہیں رکیں گی تو اس گھر میں وہ غم کی صدائیں نہیں رکیں گی جہاں شہیدوں کے لاشیں گئے ہیں. یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ اس طرف بھی مسلمان, اس طرف بھی مسلمان, اس طرف بھی پاکستانی, اس طرف بھی پاکستانی. یہ گولیاں تو دشمن کے لیے تھیں, یہ تو ہندوستان بھارت کے بارڈر پہ ہندوستان کے لیے تھی, ہمارے دشمن کے لیے تھی, چاہے جو بھی دشمن ہو پاکستان کا. یہ گولیاں اس لیے تو نہیں تھیں کہ ہمارے اپنے ہم وطنوں کا سینہ چاک کریں. اب بھی وقت ہے. میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ان شہیدوں کا احتساب ہو, جو تحریک انصاف کے کارکن یا عام آباد شہید ہوئے ہیں افراد, ان کا بھی ہو, جو رینجر شہید ہوئے ہیں ان کا بھی ہو. جتنا ہم اپنے کارکنان کی شہادتوں کا استفسار کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے, ہم کہتے ہیں اس جوڈیشل کمیشن کے پرویو میں جو رینجرز یا پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں ان کی بھی انویسٹیگیشن اس میں ڈالیں. جس نے زیادتی کی اس کو سزا دیں, کیونکہ ہماری جماعت تو پرامن ہے. خان صاحب نے تو ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی ہے, اور آج نہیں, ہم تو پچھلے 13-14 سال سے احتجاج میں. 126 دن دھرنے میں ہم بیٹھے رہے, وہاں بھی ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے. 25 مئی کو 2022 کی جب لانگ مارچ میں نکلے, میں خان صاحب کے ساتھ کنٹینر پہ تھا. اس دن بھی لاہور میں مختلف جگہوں پہ ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو 2014 میں جب ہم دھرنے کے لیے احتجاج کے لیے نکل رہے تھے, ہم پختونخوا سے آ رہے تھے, کچھ لوگ پنجاب سے آ رہے تھے, اس دن بھی ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے. ہم تو پرامن ہیں, شہادتیں تو ہماری اٹھتی ہیں. اس لیے دوبارہ یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان شہیدوں کے ان لاشوں کو آپ صرف افراد نہ گنیں کہ آئے تھے ختم ہو گئے, کوئی بھول جائے گا. ہم نہیں بھولیں گے. آج بھی یہ قوم متلاشی ہے انصاف کی, 12 مئی کے انصاف کی جو کراچی میں ہوا تھا, سانحہ بہاولپور کے انصاف کی. آج بھی یہ قوم متلاشی ہے ہر اس ظلم کی جو اس ملک میں ہوا ہے, اور آج نہیں تو کل انصاف تو ہوگا. عمران خان صاحب کی رہائی اس وقت اس تمام معاملے کے حل کے لیے جادو کی چابی کی کنجی ہے. عمران خان صاحب کی جب تک رہائی نہیں ہوتی, یہ مسائل حل ہو ہی نہیں سکتے. عمران خان صاحب کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے, اور خان صاحب نے بارہا یہ بات کی ہے کہ وہ باہر نکل کے انتقام تو نہیں لیں گے, وہ انتقام لینے تو نہیں آ رہے.
ہاں یہ بات کرتے تھے کہ جس نے زیادتی کی ہے وہ عدالت میں اپنا جواب دے گا. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں جس نے ظلم کیا ہے وہ عدالت میں اپنا جواب دے گا. ہم سیاسی انتقام نہیں لیں گے، لیکن جن لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کے لواحقین تو انصاف چاہتے ہیں نا. اور تیسری اور آخری بات، عمران خان صاحب کو بہت دکھ ہے ان شہادتوں کا، اور اپنی جماعت کی لیڈرشپ اور کارکنان کو ہدایات ہے کہ جہاں جہاں ہو سکتا ہے آپ ان کا خیال رکھیے، اسپتال جائیے، ان کا پوچھیے، شہیدوں کے گھروں میں جائیے. ہماری لیڈرشپ جا رہی ہے، مزید بھی اب جائیں گے، لیکن ہم نے ان خاندانوں کا خیال رکھنا ہے جن کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے. عمران خان صاحب سب سے زیادہ اگر ان کو کسی چیز کا دکھ ہوتا ہے تو اپنے کارکن یا عام پاکستانی کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا دکھ ہوتا ہے. میری علی محمد کی یہ والی رات اپنی زندگی میں پھر کبھی نہ دکھائے. یہ پاکستان تو امن کا قلعہ تھا، یہ تو مظلوموں کے لیے ایک ایسا قلعہ ہونا تھا جہاں مظلوم کی استدا سنی جائے گی. ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ یہاں ایسا ہوگا. میں نے اس لیے یہ بات کی تھی اور آج یہاں میڈیا پہ دوبارہ کر رہا ہوں کہ نہ صرف ان شہیدوں کے بدن سے روحیں نکلیں بلکہ ان کا مان بھی ٹوٹا. ان کو یہ یقین تھا کہ ہمیں گرفتار تو کر لیا جائے گا، ہم پہ لاٹھی چارج تو ہو سکتا ہے، ہم پہ آنسو گیس تو چل سکتی ہے، ہمیں گولی نہیں ماری جائے گی.